ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد جنگ نے خطرناک ترین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ ایران نے اپنا نیا سپریم لیڈر الیکٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے بھاری ترین اور خطرناک ترین میزائلز کو داغا ہے، اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کو تیل کی وہ قیمت قابل برداشت ہے جس کے اوپر تیل جا رہا ہے تو 100 بسم اللہ کیجئے۔ اور ہمارے پاس بھی ایران کے صدر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بڑے سرپرائزز ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کو ملیہ میٹ کر دینا ہے اگر اس کی رجیم تبدیل نہیں ہوتی۔ حالات بہت خطرناک ہیں۔ آج وزیر اعظم نے ان تمام معاملات کے اوپر قوم سے خطاب بھی کیا اور بتایا کہ پاکستان کے اوپر اندرونی امپلیکیشنز کیا ہیں، وہ بھی اس پروگرام کے اندر ہم لے کے آئیں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری موجود ہوں گے اور مفتاح اسماعیل صاحب، کہ جو وزیر اعظم نے ایک ہنگامی پیکیج دیا اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اور واقعتاً ہنگامی ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ ہے، لیکن بڑی جو خبر جس کی وجہ سے یہ پیکیج دینا پڑا وہ امریکہ کے مقاصد ہیں۔ حسین حقانی صاحب جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں، سری لنکا کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان تمام معاملات سے باخبر ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ایک تو پہلے ہم بڑے سوال کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے، اس میں آپ کو کوئی حیرانی ہوئی یا آپ کے خیال کے مطابق ایسا ہی ہونا تھا؟ جو سپریم لیڈر مارا گیا اس کے بیٹے نے ہی ٹیک اوور کرنا تھا، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ گو ہیڈ۔ دیکھیے، ایران میں انقلاب کے بعد موروثی نظام تو ہے نہیں۔ آیت اللہ خمینی کے بعد ان کے بیٹے تو نہیں بنے سپریم لیڈر، لیکن اس وقت کے حالات میں مجتبیٰ خمینی کا انتخاب در حقیقت امریکہ کو یہ پیغام ہے کہ آپ صرف ہمارے لیڈر کو مار کر ہمارا راستہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نظریاتی حکومت ہے، ایک اس نظام سے اختلاف کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نظام میں ایک انٹرنل کوہیرنس ہے، اور انہوں نے سب نے مل کے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے ایک تو صدر ٹرمپ کو پیغام چلا جائے کہ آپ ہمارا لیڈر منتخب نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجتبیٰ خمینی کی شخصیت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ علماء کی صف میں تو وہ مقام نہیں رکھتے کہ جو ایران میں ماضی میں جو دو رہے ہیں سپریم لیڈر، ان کا مقام تھا، لیکن ان کے بڑے اہم تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، جو IRGC ہے، ان کی پاسداران انقلاب ہیں، اور عسکری معاملات میں ان کی خصوصی دلچسپی رہی ہے، اور وہ ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اگر انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور عسکری نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایران کے فیصلے میں در حقیقت یہ حکمت پنہا نظر آتی ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی چیلنج ہے، اور اس کو سیکیورٹی چیلنج کے طور پر ہی ڈیل کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست کھڑی رہے، چاہے ٹوٹ پھوٹ جائے، چاہے اس کے اوپر حملے ہو جائیں، چاہے وہ زخمی ہو جائے، لیکن وہ موجود رہے، اور امریکہ تھکے، ایران نہ تھکے۔ اب امریکہ کو تھکانا، اسرائیل کو تھکانا، وہ انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، بڑے میزائل بھی داغے ہیں۔ وہاں پر جو صدر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تو سرنڈر کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے لیڈر کون سا لگانا ہے، اور تم بس لبریٹ ہونے والے ہو۔ تو اس نے بھی تو اپنا ایجنڈا، میکسیملسٹ ایجنڈا رکھ لیا ہے۔ تو ایک طرف وہ ایجنڈا ہے، ایک طرف یہ تسلسل ہے۔ امریکہ کے زاویے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سائیکی کو اگر آپ انالائز کریں، مشکل ہوگا لیکن کوشش کر لیتے ہیں، وہ اس تمام معاملے کو اب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیے، ان کو توقع یہ تھی کہ یہ جلد کامیابی ہوگی۔ انہوں نے پچھلے ہفتے کارروائی شروع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر 4 انٹرویو دیے۔ پہلے انٹرویو میں انہوں نے کسی کو کہا، ایک صحافی کو کہا کہ یہ 2-3 دن کا معاملہ ہے، دوسرے کو کہا یہ 1-2 ہفتے کا معاملہ ہے، تیسرے کو کہا دیکھیں گے کتنا لمبا چلتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنے انڈرسٹینڈنگ سچویشن کی یا حالات کا جو ان کا فہم ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ان کو غلط فہمی تھی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایران کا جو اگلا رہنما ہے اس کا انتخاب ہم کریں گے، اور
ہم یہ کہیں گے کہ ایرانی عوام جو اپنی حکومت سے نالاں ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنی حکومت بدل لیں تو وہاں حکومت بدل جائے گی. یہاں وہ تاریخ بھول گئے کہ جنگوں کے زمانے میں قومیں متحد ہوتی ہیں، اپنے باہمی اختلافات کو سڑک پر نہیں لے کے آتی. لیکن ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ وہ عسکری طور پر ایران کو اتنا کمزور کر دیں، اور جو اسلامی انقلاب کے مختلف اعضاء ہیں، مثلا ان کی IRGC ہے، ان کی مختلف ادارے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے، ان کے لوگوں کو بڑی تعداد میں مار دیں تو شاید اس کے بعد میں کچھ مہینے بعد تبدیلی کی فضا پیدا ہو جائے. لیکن ان کو ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی کارروائی بند کرنے کا جو اعلان کرنا ہے وہ کب کرنا ہے، کیونکہ ان کی توقعات سے پہلے ہی بات لمبی ہو گئی ہے، اور اس کے جو اثرات مارکیٹوں پہ پڑ رہے ہیں ان سے وہ بے نیاز نہیں رہ سکتے. دیکھیں، عراق کی جنگ ہوئی تھی، افغانستان کی جنگ ہوئی، ویتنام کی جنگ اس سے کئی سال پہلے بہت لمبے چلتی رہی. ان میں سے کسی جنگ کے نتیجے میں نہ تو تیل کی قیمتوں میں اس قسم کا ہوشربا اضافہ ہوا جیسا اب ہو رہا ہے، نہ ہی ان کے نتیجے میں سٹاک مارکیٹ اس طرح متاثر ہوئی جس طرح اب ہو رہی ہے، اور نہ ہی ان جنگوں میں ان ممالک میں جہاں امریکہ جا رہا تھا فوجی کارروائی کرنے کے لیے، ان کے اڑوس پڑوس کے ممالک میں ان کی اتنی انویسٹمنٹ تھی، اتنی سرمایہ کاری تھی کہ اس کا اثر بھی ان کی معیشت پر پڑتا ہے. مثلا یہ کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، ان سب کی جو معیشتیں ہیں وہ بڑی منسلک ہیں امریکہ کی معیشت سے. اور ایران نے صدر ٹرمپ کی توقع کے برخلاف جنگ کو وسیع کیا ہے اور ان ملکوں کے اوپر حملہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان ملکوں میں سے کسی نے ابھی تک امریکہ کو اپنی بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک. جس سے ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. بالکل آخر میں یہ فرمائیے گا، اور یہ بہت ہی ایک متنازع قسم کا معاملہ ہے، ایک نہیں ہے دوسرا ذرا زیادہ ہے، آپ کو ان حالات میں امریکی فوجی ایران کی سرزمین کے اوپر لینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، کچھ بحث چل رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ فرسٹریشن کے اندر اور پاگل پن میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھلکڑ بھی ہو گیا ہے، اس کو بیماری ہو گیا ہے. خیر وہ ارسطو تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن بھلکڑ ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کسی نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ پیمپر پہنتا ہے. یہ باقاعدہ اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. کہیں پر وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کے اوپر جا سکتا ہے اور اس کے بعد وکٹری ڈکلیئر کر سکتا ہے. آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آتی؟ ٹرمپ کے بارے میں کسی قسم کی پیشگوئی کرنا میرے خیال میں مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے تمام فیصلے منطقی نہیں ہوتے. ان میں اپنی کوئی ایک انٹرنل ڈیسیژن میکنگ پروسیس ان کا ضرور ہے، وہ زیادہ وسیع مشاورت نہیں کرتے. ان کے بہت سارے مشیروں سے رابطہ ہونے کے باوجود میں اس نتیجے پہنچا کہ ان میں سے بیشتر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صدر کیا کرنے والا ہے. تو اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کوئی ایسا ہی فیصلہ کریں گے کہ جس میں لوگوں کا مشورہ شامل نہیں ہوگا. لیکن بوٹس آن گراؤنڈ ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پوری اپنی جو انتخابی مہم تھی 2016 کی بھی اور اس بار بھی، وہ اس بنیاد پر بنائی کہ میں جنگوں میں جانے والا آدمی نہیں ہوں، میں امریکی سپاہیوں کو اور نوجوانوں کو دوسرے ملکوں میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا. رہ گیا مسئلہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کا، تو اس میں بھی سوال یہ کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا. ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ انقلاب اسلامی کے جو مختلف ادارے ہیں وہ ان کی قیادت اور ان کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں. نیوکلیئر تنصیبات پر نیوکلیئر اسلحہ استعمال کرنا کو بہت سمجھداری کی بات تو نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ امریکی نظام میں شاید بہت سارے لوگ ان کو ایسا کرنے سے روکیں گے. حسین حقانی صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو ناظرین آپ لائیو بات سن رہے تھے حسین حقانی کی، ہمیں بتا رہے تھے کہ کس قسم کے حالات بن رہے ہیں. بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ اس وقت انتہائی ایک غیر یقینی قسم کی صورتحال سے اس وجہ سے دوچار ہے کہ ایک ایسا بندہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنے ایڈوائزرز کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کام کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں، اور ہمیں مفتاح اسماعیل صاحب نے جوائن کر لیا، سابق وزیر خزانہ، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اسی نشست میں آئیں گے. سیٹ ان کے ہمارے پاس موجود ہے. مفتاح صاحب بہت شکریہ. پرائم منسٹر کی آپ نے اسپیچ سنی، 12-14 نکات ہیں
چلیں 14 نکات کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ ولسن کے 14 نکات تھے، قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، تو پرائم منسٹر کے بھی 14 نکات ہم نے بنا دیے. جب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ اسکولوں کو بند کرنا ہے، ہم نے گورنمنٹ آفسز کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، ٹپس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، چھٹیاں کر دی ہیں، آفس دن کم کر دی، اسکول بند کر دی ہیں، آن لائن ہم نے بھیج دیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کمپریہنسو قسم کا کام ہے؟ بیچ میں کابینہ کے جو منسٹرز ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے 2 مہینے، اور جو 20 گریڈ سے اوپر لوگ ہیں ان کی تنخواہ کٹے گی مہینے میں 2 دن. ڈو یو تھنک اٹس انف یا نہیں؟ سر 20 گریڈ سے افسر، اونچے افسر کی صرف 1 مرتبہ 2 دن تنخواہ کٹے گی، ہر مہینے نہیں. حکومت نے 2 مہینے کے وزراؤں نے تنخواہ نہیں لی، اور تو چلیں 2 مہینے یہ وزراء نے اگر تنخواہ نہیں لی تو ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوایا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ شاید اگر یہ کہہ دیتے، جو کل بھی میں نے گزارش کی ہے کہیں پہ کہ 100 ارب روپیہ میں حکومت کے اس سے کاٹ رہا ہوں. دیکھیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں وزارتوں کے خرچے روک رہا ہوں یا وزارتوں کے خرچے کم کر رہا ہوں، یا تو وہ پیسے کٹ کے واپس فائنانس منسٹری میں آ جائیں تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ نے جو کہا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وزارت تو اپنے پیسے خرچ کر لیتی جو آپ نے اس کا ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے ایک وزارت کو 20 ارب روپیہ دیا تو 20 ارب خرچ کر لیں گے، اس مہینے نہیں کریں گے، اگلے مہینے کر لیں گے. اور پھر یہ کہنا کہ ہم 50% پیٹرول کم دیں گے، پتہ نہیں کیا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جس آدمی کا 200 لیٹر ہے تو اس کا ہم 160 لیٹر کر رہے ہیں، یا 10% کاٹ کے 180 لیٹر کر رہے ہیں. اس کا الاؤنس 400 لیٹر ہے، اس کو ہم 10% کاٹ کے 360 لیٹر کر رہے ہیں. کسی کا 800 لیٹر بھی الاؤنس ہوتا ہے تو اس کا ہم 10 لیٹر کاٹ کے 720 کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کیا. یہ کہہ دیتے ہیں کہ وزیر جو ہیں اپنے جو پیٹرول کا خرچہ ہے 10% خود اپنی جیب سے دیں گے. تو کوئی سبسٹینشیل جہاں پہ ان کو چوٹ لگتی نا وہ نہیں کچھ ہوا ہے. یار ہفتے میں اب 4 دن کھانا پڑے. کہاں پہ چوٹ آپ کے سامنے کہاں پہ چوٹ لگتی تھی جس کو آج وزیر اعظم صاحب ڈاج کر گئے؟ 43 ارب روپیہ ابھی انہوں نے ایم این اے حضرات کو دینے کا کہا ہے کہ ہم 25 کروڑ روپیہ ہر حکومت کے ایم این اے کو دیں کہ وہ اپنے احکام میں خرچے کریں. وہ 43 ارب روپیہ روکتے نا تو مزہ آتا. ٹھیک ہے کہ ایم این اے حضرات جو 25 کروڑ روپے جو طلعت حسین صاحب کے ٹیکس پہ، مفتاح اسماعیل کے ٹیکس پہ دیتے ہیں ان کو وہ 25 کروڑ روپے روکتے تو مزہ آتا. یہ جو کہتے ہیں کہ صوبوں سے ہم جو روز اتنا صوبوں کو جو پیسے دیتے ہیں، آپ فوراً این ایف سی کی میٹنگ بلاتے اور بولتے کہ یہاں ہر صوبہ جو ہے وہ 100 کروڑ روپیہ 100 ارب روپیہ جو ہے اپنے اے ڈی بی سے کاٹے. ہم پی ایچ ڈی پی سے 100 ارب روپیہ کاٹتے ہیں. یہ 500 ارب روپے کی ایکچولی سیونگ ہوگی جس کو ہم پیٹرول کے فنڈ میں ڈال سکتے ہیں، یا ہم بسٹ کے فنڈ میں ڈال سکتے ہیں. ہم غریب لوگوں کے موٹر سائیکل والے جو روز کا 1 لیٹر پیٹرول لیتے ہیں، جس سے آپ 125 روپیہ روز کا ٹیکس لیوی کی شکل میں لے رہے ہیں اور کسٹم ڈیوٹی کی شکل میں لے رہے ہیں، روز صبح 125 روپے. وہ موٹر سائیکل والا جو روز 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا سکتا ہے، جو وہ ڈلوائے گا 350 روپے کا پیٹرول، تو اس میں سے 125 روپے حکومت رکھ رہی ہے. نواز شریف صاحب نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس آدمی نے، وہ ٹیکسی والا جو کہ روز پیٹرول ڈلواتا ہے اور بیچارہ شہروں میں گھومتا ہے سواری کے لیے، شہباز شریف نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. شہباز شریف نے بس آپٹکس کر دیے. اب آپ کے دوسرے اخباروں میں، چینلوں کے اندر یہ اشتہار چلیں گے، جتنے کی سیونگ ہوگی اتنے کا اشتہار ہو جائے گا. آپ مطلب 15 دن پہلے آپ جہاز خرید کے بیٹھے، کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جہاز میں 86 کروڑ روپے لگیں گے اس کے ہم 10% دے دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو اقدامات آپ نے کہے کہ آپ جو ایم این ایز کو پیسے دیتے ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام کے اوپر یہ آپ روک دیں، کیا اس کا فوری امپیکٹ جنریٹ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ذرا میں لانگ ٹرم تو نہیں کہوں گا، لیکن میڈیم ٹرم ہے. یہ آج روک دے تو آج ہی اس کا امپیکٹ آ جائے گا. 43 ارب میں سے میرے خیال سے 10-12 ارب روپے تو چلے گا ہوں گے، باقی آج ہی روک دیجیے. یہ پنجاب حکومت کیونکہ ایم این ایس کو اپنی پروونشل گورنمنٹ کو وہ دیتے ہیں تو وہ روک سکتے ہیں. یہ صوبے بھی روک سکتے ہیں، وفاق بھی روک سکتی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا یہ پیسے روکنے کے لیے. مطلب یہ تو آج ہی روک سکتے ہیں، اس کا تو امپیکٹ آج ہی آ سکتا ہے. آپ پی ایچ ڈی پی کے اندر آج ہی بول دیں کہ ہم 200 ارب روپیہ پی ایچ ڈی پی میں کم خرچ کریں گے اور وہ آج ہی روک دیں آپ. مطلب دیکھیں طلعت بھائی، یہاں پہ جو ہے نا نوکری پیشہ لوگ جو لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہا ہے اس کے اوپر آپ نہ صرف ٹیکس لے رہے ہیں بلکہ وہ بچے کا دودھ دیتا ہے آپ 18% ٹیکس لیتے ہیں. لیکن کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی اس سے آپ ٹیکس نہیں لیتے. آپ موٹر سائیکل والے سے 125 روپیہ روز کا یعنی کہ 3700 روپے مہینے کا اس سے ٹیکس لے رہے ہیں. لیکن یہ سپر مارکیٹ اور جنرل سپر مارکیٹ میں جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں، جو کراچی میں زمزمہ پہ بڑے اسٹورز ہیں، جو لاہور میں لبرٹی میں بڑے اسٹورز ہیں، ان سے آپ 1 روپیہ ٹیکس نہیں لیتے. ان سے آپ 3000 روپیہ مفتاح اسماعیل کو نہیں لینے دیتے تھے اور یہ موٹر سائیکل والے سے 3700 روپے لیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد یہ جو آپ نے کل جو 55 روپے بڑھائے جس کا میں کہتا ہوں کہ بڑھا دو 55 روپے، لیکن وہ لیوی لگنی چاہیے تھی، حکومت کو پیسے جانے چاہیے تھے، وہ بھی آپ نے گفٹ دے دیا پیٹرولیم کمپنیز کو، PSO کو بھی دے دیا، وافی کو بھی دے دیا، اٹک پیٹرولیم کو بھی دے دیا، اور جتنے پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کو آپ نے یہ گفٹ دے دیا ہے. ایک پیسہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے فرمائیے گا، عوام کی سہولت کے لیے فرمائیے گا. آپ نے جملہ ذرا بہت اہم کہا ہے، سارے جملے آپ کے اہم ہیں، لیکن عوام کی سہولت کے لیے فرمائیے گا. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا آپ کے پاس، سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پیٹرولیم کمپنی گفٹ دے دیا. ایسی حالت میں جب پاکستان کا ہر شہری اس جنگ کے نتائج سے متاثر ہو رہا ہے اور ایک ہنگامی صورتحال ہے، کوئی حکومت کسی کمپنی کو گفٹ کیسے کر سکتی ہے اور کیا گفٹ کر دیا مفتیٰ صاحب؟ اس کا جواب آپ دیں گے بریک کے بعد. ریڈ لائن میں دوبارہ سے خوش آمدید. لائیو ہم بات کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے. مفتاح صاحب یہ تو بتائیے گا، سوال دہرا دیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان حالات میں پیٹرولیم پرائسز بڑھا کے پیٹرولیم کمپنیز کو گفٹ کر دیا، یہ کیا گفٹ کیا ہے؟ دیکھیے سر، پاکستان میں ایک رول یہ تھا کہ ہم ہر 15 دن بعد پرائس سیٹ کریں گے بیسڈ آن پچھلے 15 دن کی کیا پرائس ہے جس کی انوینٹری کاسٹ ہوتی ہے کمپنیز. تو 15 فروری سے 28 فروری تک جو کمپنیز کی انوینٹری کاسٹ تھی، جس کا ہم تخمینہ لگاتے ہیں فلیٹس جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہے جس میں موٹر گیسولین کی اور ڈیزل کی، اس پرائس کی ہم ایوریج لیتے ہیں اور ہم اس کے پرائس کے مطابق کہہ دیتے ہیں کمپنی کو کہ 1 مارچ سے 15 مارچ تک تم رکھو گے یہ پرائس. تو وہ پرائس ہم نے سیٹ کر دی 285 روپے یا 280 روپے پیٹرول کی اور ڈیزل کی بھی کچھ حساب. اب یہ ہوا کہ پاکستان میں کیونکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ یار پرائس 55 روپے سے یا ڈیزل کی 75 روپے سے بڑھ جائے گی، تو سب لوگوں نے پیٹرول خریدنا شروع کر دیا، ڈیزل خریدنا شروع کر دیا. میں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا، پیٹرول پمپ والے نے تو 10-20 ہزار لیٹر اپنی ٹنکی میں نیچے رکھ لیا، ڈیلرز نے لاکھ 2-5 لاکھ لیٹر خرید لی، ہول مارکیٹنگ کمپنی نے سلو کر دیا بیچنا. تو اس وقت حکومت کو یہ شارٹیج سے بچنے کے لیے سپلائی چین نہ ٹوٹ جائے، پرائس بڑھانا ضروری تھی، کیونکہ آپ کو پتا تھی کہ 15 کو پرائس بڑھائے گی تو آج سے بڑھا دو ورنہ بہت زیادہ پائیں گے. یہ بات نہیں. اب یہ پرائس جو ہے نا وہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، بس PDL بڑھا دیتے ہیں کہ یار آج ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو 15 تاریخ تک یہ ٹیکس بڑھائے گا، 15 کو ہم یہ ٹیکس واپس کر دیں گے، لیکن 15 کو کیونکہ پرائس بھی بڑھنی ہے تو کیوں ہو جائے گی سر. انہوں نے یہ ٹیکس نہیں بڑھایا، انہوں نے 7 دن کی پرائس کے مطابق انہوں نے کمپنیز کی پرائس بڑھا دی. لیکن کمپنیز تو وہ پیٹرولیم کا پروڈکٹ جو مالیکول تو پہلے لاکھ 5 فروری سے پہلے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب وہ گرے گی تو نقصان ہوگا. ایکچولی یہ بھی نہیں ہوگا، جب وہ پرائس دنیا میں گرے گی تو کمپنی سے پاکستان میں اس دن پرائس نہیں گرتی دنیا میں، پاکستان میں تو اس کو 15 دن بعد گرتی ہے یا 7 دن بعد گرتی ہے. ہم تو پچھلے پرائس پہ چل رہے ہوتے ہیں، پچھلے پیریڈ کی ایوریج پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کمپنیز کو وہاں پہ بھی نقصان نہیں ہوگا، اور یہاں پہ آپ نے ان کو ونڈ فال پروفٹ دے دیا. اور کیونکہ اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا، اتنا سادہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ. تو اگر اتنا سادہ اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے تو کیا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا گیا یا پالیسی کی حماقت ہے؟ سر دیکھیں، اب جو ہے نا مطلب جو لوگ بیٹھے ہوئے نا مطلب وہ بڑے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر پالیسی کی حماقت ہے تو سیریسلی ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے. اور اگر یہ پالیسی کی حماقت ہے مطلب 3 دن سے میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ مجھ سے آ کے سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ بات مطلب جیت نہیں سکتا ہے. ہمارے بھائی جو ہیں وہ ٹویٹ کے اوپر مطلب میں نام نہیں لیتا ہوں کہ سب کے ٹویٹوں کے اوپر وہ ٹویٹ جسٹیفائی کر رہے تھے. میں نے کوئی 6 پیج کا ٹویٹ کر دیا، میرے ٹویٹ کے سامنے کسی نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ یار مفتاح غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مفتاح اسماعیل کو تھوڑا بہت کسی نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، آپ اتنا لمبا ٹویٹ کر دیا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آج کل 6 پیج والا ٹویٹ پڑھنے کی پیشنس نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہوگا کسی نے. طلعت حسین نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھا ہے میں نے، لیکن طلعت حسین پالیسی تو نہیں بنا رہا. نہیں، طلعت حسین تو پالیسی نہیں بنا رہا، ندیم ملک نے بھی پڑھا ہے. میں آپ کو میں صرف ان اینکروں کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ آپ کے چینل پہ، باقی اینکروں کی آپ کو پتہ سب نے پڑھا ہے. مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ جو ہے نا وہ 2.5 لاکھ لوگ پڑھ چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ گیم ہو گئی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا نیور لیٹ اے کرائسس گو ٹو ویسٹ. یہ یوز دس کرائسس جو چینی میں کیا نا سر، وہی چینی ایکسپورٹ کروا دی. بات کری ہم ایکسپورٹ کروا رہے ہیں، زر مبادلہ کا ہمارے بعد میں اتری امپورٹ بھی کرنی پڑی. اور اس درمیان میں جو 1 سال میں چینی کی قیمت بڑھ گئی، میں نے آپ نے 50 روپے کلو زیادہ دے دیا. وہ جو 15-20 خاندان جو ہے، جو لکی خاندان ہیں، جو جن کے پاس چینی کی ملیں ہیں اور حکومت کی وزارتیں ہیں، ان کی ایسی. اب کی سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے صحیح بات کی کہ کسی بحران کو آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے، پروفٹ میکنگ انڈسٹری ہے، وہ جنگ ہے. اس کو لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب جو عوام کی جنگ ہے
وہ ہے مہنگائی کے ساتھ، اور حالت ویسی ہی ہے جیسے غزہ کی تھی اسرائیل کے مقابلے میں. مہنگائی جو ہے اسرائیل جتنی طاقتور ہے اور عوام جو ہیں غزہ کے بیچارے لوگوں جتنے بیچارے ہیں. مہنگائی کی پروجیکشنز آپ کی کیا ہیں؟ ذرا بتائیے گا کہ یہ مہنگائی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ بات اور میں کہہ چکا ہوں کہ مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی تھی پچھلے سال. ہم 7% کی رفتار پہ آ گئے تھے، جبکہ ہم 24% کی رفتار میں 36% بھی رہا ہے. 36% کی رفتار تھی. 24% کی رفتار کا مطلب ہے کہ ہر سال 24% چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو 100 روپے کی چیز 124 کی ہو گئی ہے. اس سال پھر 7 روپے کی، تو 124 کے اوپر 7% پھر بڑھ گئی، یعنی کہ 132 روپے کی ہو گئی. اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ 7 سے بڑھ کے یہ 8 9 10 تو کم از کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے پیٹرول کی قیمت مہنگی کری ہے تو کرائے بڑھ جائیں گے. آپ نے ڈیزل کی قیمت مہنگی کری ہے تو کھانے پینے کی چیزیں جو گاؤں سے شہروں میں آتی ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. اس کے بعد پیٹرولیم کے پروڈکٹ مہنگے ہو جائیں گے، پلاسٹکس کے پروڈکٹ مہنگے ہو جائیں گے. اور اس میں حکومت کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ماں سوائے اس کے کہ دیکھیں پچھلے 2 سال جو تھا نا وہ کموڈیٹیز نیچے کے لیول پہ تھی. تیل دنیا بھر میں سستا تھا، فرٹیلائزر سستا تھا، دیگر چیزیں سستی تھی. وہ وقت تھا شہباز شریف صاحب کو اصلاح کرنے کا، کیونکہ فسکل اسپیس تھی ان کے پاس، انٹرنیشنل اسپیس تھی. اب یہاں پہ جنگوں کے بعد انٹرنیشنل اسپیس بھی سکڑ گئی ہے، اور اس کے بعد اب پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا. اب دیکھیں فرٹیلائزر کی کچھ کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، فرٹیلائزر مہنگا ہو جائے گا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، خالد کوکر صاحب سے بات ہوئی ہے جو کسان اتحاد کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کاشتکاری ختم ہو گئی ہے. بھائی جس چیز کے را مٹیریل کی کاسٹ ہو گئی ہے، کھاد کی، یہ ڈی اے پی کی، سیڈز کی، ہمارے بارے میں نہیں آتا ہے، ٹیوب ویل کی، بجلی کی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا پچھلے سال آپ نے گندم جو ہے وہ 50 روپے کا فارمر سے لیا تھا اور صارف کو 100 روپے کا بیچا. آج بھی گندم جو ہے وہ 90 روپے کا ہے، لیکن جو فارمر بیچے گا وہ پتہ نہیں 60-65 روپے کا بیچے گا جب پنجاب میں کٹائی شروع ہوگی. حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں کری کہ جس سے غریب لوگوں کو ہم تھوڑا تو اوپر لائیں. آپ کو مہنگائی کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مختصراً مہنگائی کدھر جاتی ہے؟ ڈبل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اللہ نہ کرے ڈبل نہیں ہوگی. میری اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ غزہ کی طرح ہیں نہ ایران کی طرح. اللہ ان لوگوں کی مشکلیں حل کرے اور مشکلیں آسان کرے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنگ جلدی سے ختم ہو جائے، ناٹ بیکاز کہ مفتاح اسماعیل کو یا پاکستان کو 4 روپے تیل سستا مل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان کی جانیں نہ جائیں یا کسی بھی انسان کی جان نہ جائے. وہ جنگ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر تیل کی قیمت بھی کم ہو جائے گی اور پھر مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. لیکن پاکستان کے اندر جو غربت ہر سال بڑھ رہی ہے وہ بڑھتی رہے گی. پاکستان میں جو دیکھیں 2014 سے ابھی نہیں، 2014 سے 2024 کے درمیان ایوریج پاکستانی کی کنزمپشن بھی کم ہو گئی ہے، انکم بھی کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سسٹم خراب ہو گیا ہمارا سسٹم ہی جب تک صحیح نہیں کریں گے، گورننس اسٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے، کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ ہمیں بدلنے فائدہ کوئی نہیں. فی الحال تو جنگ نے کم از کم یہ کر دیا ہے. بعض لوگ مجھے ٹویٹ کر رہے ہیں جی کہ ہماری چھٹیاں بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے اپنے زاویے سے تشریح کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے اب واپس نہیں جانا پڑے گا، رمضان ہے ویسے ہی ہم نہیں جاتے ہوتے، تب چھٹیاں ہماری بڑھ گئی ہیں. پروگرام ہمارے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا ہماری افغانستان کے اندر کارروائیوں کو کیسے دیکھ رہی ہے. اور کہنے کو تو ہندوستان نے ٹرافی جیتی ہے، T20 ورلڈ کپ جیتا ہے، لیکن اس کے ٹرافی کے ماتھے کے اوپر تلک لگا دیا ہے، اس کو ہندو ٹرافی میں کنورٹ کر دیا ہے. اس کے اوپر ہندوستان میں کیا بات ہو رہی ہے یہ اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے. آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ وہ باہر کی دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں لوری اے ویٹکنز، جو اوباما کی پالیسی ایڈوائزر رہی ہیں اور لکھاری ہیں، اور بڑا تگڑا نام ہے امریکی حلقوں میں ان کا. لوری، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. The government puts out facts every day and tells us about how many posts were destroyed and how many Taliban were killed. And this has been going on for many days. I'm just wondering, how does the outside world, where you are, looks at these stats and what's happening between Afghanistan and Pakistan? Yes, well, unfortunately, the international community has focused its efforts on what is going on directly in Iran and those Gulf states that neighbor Iran. And I understand, obviously, Pakistan also borders Iran, and you are increasingly facing attacks from the Taliban and other terrorist proxy organizations, the BLA, TTP, etc., who
are trying to harm, kill people within Pakistan's borders. And this threat needs to remain, I should say, on the pulse of the Western community, specifically the United States, because there is growing concern that conflict can grow much deeper, much larger, more widespread, and that would be a disaster for Pakistan, but also a disaster for the region. We understand why the West would be focused on the Gulf, because the conflict is not just confined to the Gulf. We just heard from EU, heard from Tayyip Erdogan, heard from NATO about what's been happening. So it is expanding and involves key states around the world as well. But is the debate in the West, does it put the conflict with Iran, Israel and the US in one silo or one bracket and detaches the conflict with Afghanistan in a different bracket, or does it see both these conflicts with different implications to be global issues? This is a multilateral issue. This is not a bilateral issue. This conflict between Afghanistan attacking Pakistanis and infiltrating into its borders is a huge problem, and the international community needs to remain focused on this. But this is very difficult, I will say, from here in the United States, when all of the attention that the Western media is looking at is what is the potential or increasing threat of Iran having nuclear capabilities. But other countries in the area are worried as well. What if they are attacked by a nuclear weapon from Iran, if they get involved, or if they are seen as capitulating or agreeing, or pressure by the United States actually succeeds in getting some of these allies to make a decision whether or not they're going to take a stand, choose a side, I think is the right phrase, between the West or the United States and Iran. Okay, a policy-related issue with policy. Pakistan has been pushing for these groups to be designated as terrorist groups. Not all of them have been designated. And the Western media also does not really pick up the thread of this designation. They keep on calling them militant separatists or whatever you may have. From the policy point of view, do you think it is important from Pakistan to keep on pushing this case that these groups have to be designated formally by all the concerned states as terrorist groups? Or do you think it doesn't really matter? The world looks at their actions and that is good enough? I think you might be talking about the Doha Accord 2020, which the leverage the international community was its primary diplomatic and economic lever, if you will, that included clear commitments that Afghan territory would not be used by terrorist groups. Any engagement with the Taliban, from sanctions relief to humanitarian coordination, has to be conditioned on demonstrable action against those networks. Is that what you were kind of leading towards? Is that, these terrorist organizations, if they're not designated as such, that's a problem. And what we're seeing right now is that's a problem for Pakistan. It is a problem. I was leaning toward, and I was also trying to highlight the fact that whenever it comes to designating groups that America targets, for instance, and I have in mind the Iranian Revolutionary Guard, for instance, the designation of them being a terrorist group is swift. When it comes to groups operating across the border, supervised by a regime that the world doesn't recognize, and their actions are palpably, documented actions palpably are terrorist, they're not designated as terrorists. So I'm just wondering, in terms of my own understanding, what can Pakistan do to convince the world that what's happening in its strategic underbelly is also a grave form of terrorism that affects the world? Oh, well, I think Washington is trying to avoid being pulled back into direct involvement in Afghanistan after the United States withdrawal in Afghanistan. But the risk is, what's happening and what looks localized today, that they can become transnational tomorrow. Historically, threats incubating in Afghanistan have not stayed confined just to the region. So I would agree with you that if the United States were to designate these as terrorist organizations, that would be a very strong signal by the United States that it's not tolerating
these groups who like to say that they are the leadership or that they are running the country. Still not even sure who's running Afghanistan, right? Is it the military? Yeah. Is it the Taliban? Who actually has control over the country right now? And I think that's part of the problem. If Pakistan, hypothetically speaking, were to try to negotiate or have a conversation about a ceasefire, who would they speak to? Would it be a terrorist organization? Would it be the Taliban? I mean, that doesn't seem like a great idea. I wouldn't enter into an agreement or a conversation like that. So I think it's important that the United States continues to look at this and works with its allies like Pakistan to help them. And if that's a designation of a terrorist organization that helps Pakistan be able to activate its military, then so be it. Laurie, thank you very much for joining us. नाज़रीन, लॉरी ए वेटकिंस जो ओबामा की फॉर्मर पॉलिसी एडवाइज़र हमसे बात कर रही थी। अब हम ज़रा आपको हिंदुस्तान के अंदर जो हरकतें हो रही हैं उसके ऊपर लिए चलते हैं। राहुल गांधी ने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी कितना बहादुर आदमी है। ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान के अंदर से उनकी बहुत बड़ी पार्टी का लीडर कह रहा है, हेड कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। ट्रॉफ़ी तो जीत गए, लेकिन जिस तरीके से जीते बड़े सवाल हैं। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कहा ये कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म का टूर्नामेंट हो गया और इंडिया हैज़ टू बी स्क्वेयरली ब्लेम्ड फॉर दैट। उसके बाद जो ट्रॉफ़ी के साथ किया वो भी कमाल बात है। उसको मंदिर के अंदर ले गए। कीर्ति आज़ाद उनका एक बड़ा नाम है, उसने इसके ऊपर एक पोस्ट किया। उसने कहा जी कि टीम इंडिया पर शर्म है। फिर उसने बताया कि जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो हम इसको अपने घर में लेके आए थे, यानी अपने मुल्क में लेके आए थे, और हम इसको किसी मजहबी त्यौहार में कन्वर्ट नहीं कर दिया। आखिर क्यों भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को घसीटा जा रहा है? क्यों नहीं किसी मस्जिद में ले गए? क्यों नहीं किसी चर्च में ले गए? क्यों नहीं किसी गुरुद्वारे में ले गए? ये टीम इंडिया की नुमाइंदगी करती है, ना कि सूर्या कुमार यादव की या जय शाह के ख़ानदान की। सिराज ने इसे कभी मस्जिद में नहीं लेकर गए। संजू इसे कभी किसी चर्च में नहीं लेके गए। संजू का टूर्नामेंट में बड़ा किरदार था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। ये ट्रॉफ़ी 1.4 अरब भारतीयों की है, हर मज़हब के लोगों की ये ट्रॉफ़ी है, किसी एक मज़हब की फ़तह का चक्कर नहीं। कीर्ति आज़ाद साहब ने बात तो ठीक की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोदी ने हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर हिंदुनाइज़ कर दिया। तो अब ये वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी नहीं है, ये वर्ल्ड कप हिंदू ट्रॉफ़ी है, क्योंकि अब ये मंदिर से होके आई है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।